کہ یہ بھی میری مددگار ہیں. ایسے جیسے مباہلہ میں فاطمہ مددگار تھی ویسے کربلا میں زینب. صلوات بر محمد آل محمد. اچھا بھائی دیر نہ ہو جائے، مجھے آج بڑی محنت لوگوں نے سر پر ڈال دی. فون پہ آپ کو بتایا تھا نا اتنی مجلس تو واپس جا کے پڑھنا. ہاں جی، اب یہ رات تک بار یہ نہیں کہ کل اچھا دن میں آج ہی کی آج کل. ابھی کیسے اٹھے گا بوجھ اللہ بہتر جانے. مگر یہ بھائی واجد بلائے تو تشنا نہ رہے. کچھ باتیں تو سامنے دھیرے دھیرے پیش کر دی، نہیں کہ پیش کر دی. تو زینب کی عظمت کو میں کہتا ہوں کہ مورخ کے بخل تھا، اب بغض آل محمد تھا کہ جیسے تذکرہ زینب کا لکھنا چاہیے تھا ویسا لوگوں نے لکھا نہیں. اور لکھتے بھی تو کیسے لکھتے جب ان کو باہر کی خبر نہیں سمجھے. باہر کا کی ان کو خبر نہیں ہے تو اندر اندر کی کیا ان کو خبر ہوتی. اگر یہ لکھ بھی دیتے تو قلم تو ان کا نجس ہی رہتا. نہیں سمجھے. زینب کا کمال تو یہ ہے کہ قدرت کا قلم چلے. نہیں سمجھے. ابھی آج جو میں نے پڑھی اس سے پہلے شرح کر چکا ہوں. قالت لأخت قدسی ہے، یہ موسیٰ اور ان کی بہن کے مدارج کا اور ان کے سفر کا تذکرہ ہے اور ان کی روحانیت اور ان کے جہاد کی بات ہے. یہ آیت میں کہ موسیٰ کی ماں صندوقچے میں رکھ کر موسیٰ کی بہن سے کہہ رہی کہ اس کو دیکھتی ہوئی چلو، اور دیکھتی ہوئی چلی. تو میں نے عرض کیا تھا پھر دوہرا دوں اور دوہرا کے لفظ بدل دیتا ہوں کہ بھائی بہن ایک ساتھ حق کے جہاد پر چلتے ہیں. یہ قرآن کی سیرت، قرآن کا بیان، سنت انبیاء، قانون قدرت کہ جب حق پرست بھائی باطل کو شکست دینے کے لیے نکلتا ہے تو بہن اس حق پرست بھائی کی محافظ بن کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر لفظ بدلتا ہوں کہ جب کوئی حق پرست بھائی باہری بیڑا لے کر آگے بڑھتا ہے. اب آپ صندوقچہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کی ماں نے ایک باہری بیڑا تیار کر دیا، سمندر کے حوالے کر دیا. کمانڈر اس کی بہن کو بنا دیا. ذمہ داری آپ کے حوالے. جب موقع اور محل ہوگا. نہیں سمجھے بچے کیا کر گیا؟ ہاں باطل کے قلعے کو مسمار کر کے تو بھائی گیا مسمار کرنے، بہن محافظ بنی رہی. تو زینب عظمتوں کے اب 2-3 جملے فضیلت کے سن لے عزیزان گرامی. ایسے فضیلت کے بعد قرآن و حدیث کی ہے. الفاظ میرے ہیں کہ زینب آبروئے رسالت کا نام زینب، امامت کے دامن کو چار چاند لگانے والی ہستی کا نام زینب، کتاب شہادت کی باطل کے ایمانوں میں تفسیر کرنے والی کا نام ہے زینب، کتاب شہادت کے ورق ورق کو دنیا کے سامنے سنا دینے والی خطیبہ اور مقررہ کا نام ہے زینب، بغیر رسی استعمال کیے ہوئے باطل کے ہاتھوں میں رسی باندھ دینے والی رسن بستہ خاتون کا نام ہے زینب. پھر عزیزان گرامی لفظ کہوں کہ بغیر ظاہری ٹھوکر کے امویت کے تخت و تاج کو ٹھوکر لگانے والی حق پرست خاتون کا نام زینب ہے. پھر کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ ذی شرف بھائی کی ذی شرف خاتون کا نام زینب ہے. پھر کہتا ہوں بطلت و کربلا دیکھنے والی اب عائشہ بنت الساتی سنے. اسی دور کی ایک مورخہ صاحب قلم مصر میں پیدا ہوئی جس کا نام ہے عائشہ بنت الساتی. کتاب لکھی اس نے بطلت و کربلا. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا شیر دل، کربلا کے شیر دل خاتون. بطلت و کربلا دیکھنے والی عائشہ بنت الساتی نے کیا حسن اتفاق ہے کہ جس عائشہ نے زینب کے بھائیوں کے لیے کہہ دیا تھا کہ میرے حجرے میں نہ آئے، میں ان کا آنا پسند نہیں کرتی. جعفری صاحب نہیں دماغ گیا، ہم معمہ میں بولتے ہیں. کیا کہا؟ ایک عائشہ ایسی تاریخ میں گزری ہے جنہوں نے لکھ دیا، کہہ دیا تھا لوگوں سے کہ حسن حسین میرے حجرے میں نہ آئے، میں ان کا آنا نہیں پسند کرتی. اب اسی نام کی عورت 1400 برس بعد اسی حسن حسین کے بہن کی تاریخ لکھتی ہے بطلت و کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. عزیزان گرامی وہ کتاب عربی میں بھی چھپ گئی، فارسی میں بھی چھپ گئی، اردو میں بھی چھپ گئی. جس زبان کا کوئی جاننے والا ہو اس کا مطالعہ کیجئے. پھر دور حاضر میں جعفر سبحانی نے لکھی زینب کبریٰ عربی میں، اور اردو زبان میں لکھی مولانا
آغا مہدی لکھنوی جو پھر بعد میں کراچی چلے گئے، اس کتاب کا نام بھی ہے زینب کبریٰ۔ پھر صادق صاحب نے الہ آبادی نے لکھی ثانی زہرا، اور پھر لکھی وجیہ الحسن پاروی نے نائبۃ الزہرا، اور پھر ترمذی صاحب نے لکھا دختر علی، اور پھر کسی ایرانی اماد الدین امادزادے نے لکھا فاطمہ زہرا اور ان کی دختران، اور پھر مزمل حسین میسمی نے لکھا زندگانی فاطمہ زہرا و دختران جناب۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو عظمت زینب سمجھ میں آئے گی کہ جس کا نانا عرش کی بلندیوں پر جائے تو قدموں کے نیچے عرش رہے، وہ نانا گودیوں میں لے کر صلوات بر محمد آل محمد۔ عظمت عزیزان گرامی، اب یہ سب حقائق ہیں جس کی شرح کی جائے تو مہینوں لگ جائے، نہیں سمجھے کہ جس کے قدموں کی منزل کا نام کعبہ قوسین او ادنا ہے۔ پھر کہوں جس رسول کے لبوں کا بوسہ وہی الہی لیا کرتی تھی، نہیں سمجھے، جس رسول کے لبوں کا بوسہ یعنی اللہ کی وہی، اس کی آیتیں، اس کا کلام محتاج تھا زبان رسول کا، نہیں سمجھے، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا کلام، اس کی وہی، اس کے اشارات یہ محتاج تھے لب رسول کے کہ یہ ہلے تو آیت بن جائے۔ آگے بات مکمل ذہن میں نہیں نا، یہ ہلے تو آیت بن جائی، قرآن بن جائے۔ یہ لب مچلے رہتے تھے زینب کی کمسینی میں بوسہ لب زینب کا لینے کے لیے، نہیں غور کیا، جس لبوں کے بوسے کے لیے بے چین وہی الہی ہو، وہ لب متمنی رہتے تھے، وہاں بے چین، یہاں متمنی، تمنا کیسے ملے۔ ایسی لاجواب یہ کتاب تھی کہ کبھی نبی پڑھنے پر آج تیار، کبھی علی پڑھنے پر تیار، کبھی زینب تلاوت کے لیے، کبھی حسن اور کبھی صلوات بر محمد آل محمد۔ عظمت عزیزان گرامی، اور کہا اس سے پہلے کی مجلس میں، آج کہا کہ دوسرا رخ اختیار کروں، کون بات کہ فاطمہ زہرا عورتوں کی سردار، عام عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی، سب جگہ کی سردار، لیکن جو شرف زینب کو، زینب کی ماں ہونے کے اعتبار سے، یعنی فاطمہ ماں ہے نا، جملہ بڑا بدل کے کہتا ہوں، ایک جگہ بولتے بولتے بھائی سید صاحب ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا، تب مقابلے کا نبی اور علی کے روا روی میں بول گیا میں جلدی کہ نبی علی نے مباہلہ میں نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں افضل ہوں، یعنی یہ بے خیالی میں بات نکل گئی، مگر اللہ مددگار ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، نکل گیا کہ علی نے کہا یا نبی اللہ میں آپ جب افضل ہوں، کہ اس مباہلے کے میدان میں آپ کے بہت سی بیویاں ہو کے کوئی اس لائق نہیں کہ یہاں آپ کا ساتھ دیتی، میں ہوں کہ میرے ایک ہی بیوی ہے مگر وہ اس مباہلے کے قابل ہے۔ یہ روا روی میں بات میرے دماغ سے نکل گئی، پھر ذہن نے کہا علی علی ہے، نبی نبی ہے، کہنے کو تو علی نے کہہ دیا مگر پھر فوراً مڑ کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مگر میں آپ سے افضل نہیں ہوں، کیونکہ فاطمہ آپ کی بیٹی پہلے ہے تب میری۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ دیکھیں ادب باقی رہ گیا نا، نہیں باقی رہ گیا ادب کہ یا نبی اللہ، مگر پھر بھی میں افضلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں تب میری بیوی ہیں۔ تو زینب کے لیے جو فضیلت کا رخ ہے کہ مولا کائنات پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے معصوم، تو ابو طالب کی گود میں پلے، عبد المطلب کی گود میں، آمنہ بنت وہب کی گود میں، ہے نا، ان تینوں بزرگوں میں سے کسی کو عام لوگ معصوم نہیں مانتے۔ کہو بھائی جعفری صاحب بڑی نازک نازک منزل پر زین العابدین لاتا ہے آپ لوگوں کو، کیا کہا کہ عام لوگ تو مسلمان بھی نہیں مانتے، اور ہم خاص شیعان حیدر کرار ان کو معصوم نہیں مانتے، کہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ یہ زین العابدین تنہا ایک بیکار آدمی ہے جی، کہ اگر کہوں تبھی آپ بھی خفا ہو جائیں گے مگر نہیں کہتا، سمجھ گئے کہ یہ مانتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے مانتے ہو؟ میرے پاس ایک دلیل ہے، دلیل یہ ہے، کہہ دیتا ہوں سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مانے، میں نے اپنی گنہگاری کا اعتراف کیا کہ سنی شیعہ سب کا عقیدہ ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی،
ہے نا زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں. تو عیسیٰ آسمان پر چلے گئے, پیغمبر ابھی پیدا نہیں ہوئے, تو اب بتایا جائے کہ زمین حجت خدا سے خالی ہے کہ بھری ہے؟